السلام علیکم۔ ناول آخری امید قسط نمبر 15۔ کیتھی اپنی کلاس روم میں اکیلی بیٹھی اپنی پینٹنگ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی اور وہ اپنے کام میں بہت زیادہ محو تھی۔ اچانک مارینا اس کے کلاس کے سامنے سے گزری اور اسے اکیلے کام کرتے دیکھ بری طرح چونکی۔ چند قدم آگے جا کر وہ پھر واپس آئی اور اس کی کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ چلتی کیتھی کے قریب آ گئی اور اس کو پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ اسے کیتھی کا گول اور صحت مند چہرہ اور بھرا بھرا وجود بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہائے یو آر لکنگ سو کیوٹ، مارینا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیتھی نے ایک دم چونک کر اس کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ وہی دبلی پتلی ہاٹ گرل تھی جسے دیکھ کر جوائے مسکرایا تھا۔ آئی ایم مارینا، اس نے مسکرا کر کہا تو کیتھی نے بھی مسکراتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور مسکرا کر ہائے کہا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر معنی خیز انداز میں اس کو دبانے لگی تو کیتھی چونکی۔ وہ اسے کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ قدرے تیز تیز انگلش بول رہی تھی۔ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ مارینا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیتھی نے گہری سانس لیتے کہا۔ تم اپنے فری ٹائم میں کیا کرتی ہو؟ مارینا نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اسٹڈی، کیتھی نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ مارینا نے پھر پوچھا۔ گھر میں یا لائبریری میں؟ کیتھی نے جواب دیا۔ لائبریری میں کیا اسٹڈی کرتی ہو؟ مارینا نے پوچھا۔ ڈفرینٹ ٹاپکس، کیتھی نے جلدی سے جواب دیا۔ مجھے خود بھی بک ریڈنگ کا بہت شوق ہے۔ یہاں قریب ہی میرا اپارٹمنٹ ہے۔ ایسا کرو تم کل شام کو میری طرف آنا، میں تمہیں اپنی کلیکشن دکھاؤں گی، مارینا نے مسکرا کر کہا تو کیتھی نے بھی زبردستی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کل نہیں پھر کبھی سہی، ابھی میں بہت بزی ہوں، کیتھی نے گہری سانس لیتے جواب دیا تو اس کے موبائل پر بیل بجی۔ اس نے موبائل دیکھا، جوائے کی کال آ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، میرا فرینڈ ویٹ کر رہا ہے، کیتھی نے جلدی سے کہا اور اپنا بیگ اور چیزیں اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ مارینا بھی اس کے پیچھے پیچھے کلاس روم سے باہر نکلی اور دوسری طرف چلی گئی۔ کیتھی کا پھر اس سے سامنا ہوا تو راستہ بدل کر نکل گئی۔ جوائے باہر پارکنگ میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ کیتھی قدرے تیز تیز چلتی اس کی جانب آئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ کیا ہوا؟ تم بھاگتی ہوئی کیوں آئی ہو؟ جوائے نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے جلدی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پھر مارینا کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے بہت عجیب اور مسٹیریس سی لگی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اوائڈ کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی لک اچھی نہیں لگی تھی اور وہ جوائے کو اس کے بارے میں صرف اس لیے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس بات کو مائنڈ کرے گا کہ وہ اس کے خلاف جان بوجھ کر بول رہی ہے۔ جوائے نے گاڑی پارکنگ سے نکالی تو کیتھی نے دیکھا مارینا بھی اپنی گاڑی میں ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر جوائے کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیتھی نے جلدی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں گھر پہنچنے کی جلدی ہے؟ جوائے نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیتھی نے ایک دم مڑ کر پیچھے دیکھا۔ مارینا کی گاڑی پیچھے ہی آ رہی تھی۔ وہ بری طرح چونکی۔ ایکچولی مجھے کچھ بکس پرچیز کرنی ہیں، جوائے نے کہا۔ اوکے، وہیں چلتے ہیں، کیتھی نے جلدی سے کہا تو جوائے نے گاڑی ایک جانب ٹرن کی۔ کچھ فاصلے پر جا کر کیتھی نے پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ اب مارینا کی گاڑی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ ممکن ہے اس کا اپارٹمنٹ اسی راستے میں ہو، اس لیے وہ ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ میں بھی اسٹوپڈ ہوں جو خواہ مخواہ اس سے خوف کھانے لگی، بھلا وہ میرا پیچھا کیوں کرتی؟ اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ تم مجھے کچھ کنفیوز لگ رہی ہو، جوائے نے اچانک چونک کر پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ اس سے جان بوجھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ دونوں ایک بہت بڑے بک سینٹر میں بکس ریکس کی بک اور میگزین دیکھ رہے تھے۔ ایک کارنر میں تمام ریلیجنز کی کتابیں رکھی تھیں۔ کیتھی نے ان کو اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ ان میں سے تورات اور تلمود دکھائی دی۔ اب چونکہ اسے ان کتابوں کی اسٹڈی اور ریسرچ کرنا تھی، اس لیے وہ قدرے دلچسپی سے انہیں کھول کر دیکھنے لگی کہ اچانک جوائے اس کے قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ سے تورا پکڑ کر دیکھنے لگا۔ تو کیا تم بھی جوڈازم میں انٹرسٹ لے رہی ہو؟ جوائے نے مسکرا کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کیتھی نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ جم انکل جیو ہیں اور انہوں نے مجھے یہ دونوں بکس پڑھنے کے لیے دی تھیں،
जॉय ने कदरे लापरवाही से कहा। क्यों? कैथी ने कदरे हैरत से भवें सिकुड़ते पूछा। वो मुझे जीव बनाना चाहते हैं, जॉय ने मुस्कुराकर कहा। व्हाट? वो हैरत से चिल्लाई। इसमें हैरत की क्या बात है? जॉय ने चौंक कर पूछा। ओह कुछ नहीं, वो एकदम अपने मूड को नॉर्मल करते बोली। अगर तुमने ये बुक्स पढ़नी हैं तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैंने घर में मॉम से छुपा कर रखी हैं, जॉय ने उसे साफ गोई से बताया। क्यों? उसने फिर हैरत से पूछा। जिम अंकल का ख्याल है कि मैं अचानक जीव बनकर मॉम को सरप्राइज दूं, जॉय ने मुस्कुराकर कहा। तो कैथी को उसका ये जवाब कुछ अजीब सा लगा। आई थिंक तुम्हारी मॉम तो ज़ोरास्ट्रियन है, कैथी ने कहा। हाँ, लेकिन वो रिलीजन के बारे में बहुत लिबरल हैं, मुझ पर अपनी मर्जी इम्पोज नहीं करती। मैं जो रिलीजन भी अडॉप्ट करूँगा वो उसे एक्सेप्ट करेंगी, जॉय ने गहरी सांस लेते हुए बताया। कैथी ने तौरा और तलमूद रैक्स में रखी और खामोशी से उसके साथ बाहर आ गई। जॉय ने कुछ पेंटिंग बुक्स और मैगजीन्स खरीदे थे। जॉय, तुम इसलिए जू बनना चाहते हो कि तुम्हें जिम अंकल ने कन्विंस किया है? कैथी ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। हाँ, और वैसे भी मैं उनके साथ साइनागॉग गया हूँ, उनकी प्रीचिंग्स भी सुनी हैं। आई थिंक इट्स ए गुड रिलीजन, जॉय ने कदरे लापरवाही से कंधे उचकाते कहा। तुम्हें ज्यू की किस बात ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है? कैथी ने मुतजस्सिस होकर पूछा। ज्यूज आर द स्पिरिचुअल सन्स ऑफ गॉड, जॉय ने मुस्कुराकर बताया। रियली? कैथी ने भी हैरत से कहा। यस, दे आर द बेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, वेरी सेंसिबल पीपल, जॉय ने इंतहाई तारीफ करते हुए कहा। तो कैथी भी तजस्सुस से सुनने लगी। कैथी, अगर तुम भी ज्यू हो जाओ तो ये बहुत अच्छा होगा। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलीजन सेम हो तो लाइफ अच्छी गुजरती है, इनके दरमियान कंट्रडिक्शंस नहीं होती, जॉय ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उसकी तरफ देखते कहा। जॉय, मैं आजकल दुनिया के तमाम रिलीजन्स पर रिसर्च कर रही हूँ, जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसे ही अडॉप्ट करूँगी, कैथी ने कहा। तो जॉय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या ये वही काम है जिसमें तुम बहुत बिजी हो और इसको कंप्लीट करने के बाद तुम शादी करना चाहती हो? जॉय ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, कैथी ने गहरी सांस लेते जवाब दिया और दोनों जॉय के घर में बातें करते दाखिल हुए। पेरेन अभी तक ऑफिस से नहीं आई थी। कैथी और वो लाउंज में दाखिल हुए तो जॉय थके हुए अंदाज में सोफे पर नीम दराज हो गया। क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाऊं? कैथी ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ प्लीज़, सैंडविचेस या मफ़िन्स भी, मुझे बहुत भूख लग रही है, जॉय ने मुस्कुराकर कहा। तो कैथी किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद उसके लिए कॉफ़ी और सैंडविचेस लेकर आई। जॉय ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। थैंक्स माय लव, जॉय ने मुस्कुराते उसे अपने साथ लगाते कहा। तो कैथी भी मुस्कुराने लगी और दोनों कॉफ़ी पीने लगे। कैथी, यू आर दी बेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, मॉम से भी ज़्यादा अच्छी, जॉय ने मुस्कुराकर उसे देखते कहा। तो वो बुरी तरह चौंकी। वट? मॉम से भी ज़्यादा? कैथी ने हैरत से पूछा। हाँ, मॉम ने एक बहुत गलत काम किया जिसकी वजह से वो अब मुझे अच्छी नहीं लगती, जॉय ने कदरे खफगी से कहा और खामोश हो गया। क्या गलत काम किया? कैथी ने हैरत से पूछा। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, दैट्स वेरी शेमफुल, इसलिए मुझसे मत पूछो, जॉय ने आ भरकर कहा और उसके चेहरे पर अफसरदगी के तासुरात नुमायां होने लगे। कैथी को महसूस होने लगा कि वो बात ही नाकाबिले बर्दाश्त है जिसको बताते हुए जॉय बहुत डिस्टर्ब हो गया था। कैथी ने जल्दी से बात बदली। ओके, तुम मुझे वो बुक्स देना चाह रहे थे, कैथी ने जल्दी से कहा। ओके, कम इनसाइड, वो उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। कैथी एक साइड पर सोफे पर बैठ गई। जॉय ने अपनी वार्डरोब खोली और उसमें कपड़ों के नीचे से एक बॉक्स निकाला। इसमें से तौरात और तलमूद निकाल कर उसे दी। कैथी उन्हें खोलकर देखने लगी। जॉय ने एकदम उसकी तरफ देखते पूछा। कैथी, तुम तो क्रिश्चियन हो, फिर तुम ये किताबें क्यों पढ़ना चाहती हो और रिलीजन की रिसर्च क्यों कर रही हो? क्या फ्यूचर में कुछ स्टडी करना चाहती हो या फिर किसी रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहती हो? जॉय ने एकदम चौंक कर उससे सवाल किया। मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है, कैथी ने आभर कर जवाब दिया। व्हाट? लेकिन क्यों? जॉय ने हैरत से पूछा। जॉय, जो रिलीजन इंसान की रूह के डिमांड को पूरा ना करे, डिससेटिस्फैक्शन पैदा करे, मुझे हर रिलीजन में ट्रू गॉड की तलाश है जिसमें मैं इसे पालूंगी, मैं इसी को अडॉप्ट कर लूंगी, कैथी ने गहरी सांस लेते कहा। तो क्या क्रिश्चियनिटी में तुम्हें ट्रू गॉड नहीं मिला? जॉय ने हैरत से पूछा। नहीं, मैंने जब से आँख खोली है क्राइस्ट को ही गॉड समझती रही, लेकिन
پتہ چلا وہ گاڈ نہیں۔ جب گاڈ کے بارے میں اسٹڈی کی تو معلوم ہوا فادر، سن اور ہولی گوسٹ خدا کا مجموعہ ہے، اور کہیں لکھا ہے کہ خدا باپ، بیٹے اور ورجن میری کا مرکب ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک خدا میں یہ سب کیسے شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ بائبل کی کچھ بکس میں لکھا ہے کہ جیسس خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں جو تمام دنیا سے پہلے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، اور ہم سارے انسان آدم کے گناہ کی وجہ سے پیدائش کے طور پر گناہ گار ہیں۔ تو خدا نے انسانوں کو گناہوں سے نجات دلانے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے سولی پر چڑھ کر تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بچہ جو ابھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے جس کے گناہ کی سزا میں جیسس نے اپنی جان دی۔ بائبل میں جیسس نے یہ کہا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا خدا کا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ اٹس کنفیوزنگ اینڈ انبلیویبل۔ ہم انسان اپنے بچوں کے بارے میں تو بہت کانشیس ہوتے ہیں اور کبھی نہیں چاہتے کہ دوسروں کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیں۔ یہ کتنا ان نیچرل ہے، اور ذہن اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر کے دنیا کے سارے انسانوں کو گناہوں سے بچا لے۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ خدا کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں جتنی کہ اسے اپنے دوسرے انسانوں سے تھی۔ اور اگر سپوز یہ بھی مان لیا جائے کہ خدا کو اپنے انسانوں سے بہت محبت تھی، تو ان کے گناہوں کے کفارے میں اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیوں کر دیا؟ کیا عقل اس بات کو مانے گی کہ ایک انسان کو ناحق بلا وجہ سزا دی جبکہ اسے اپنی کسی غلطی، خطا یا گناہ کا علم ہی نہیں؟ تو کیا ہم اس خدا سے کچھ انصاف اور عدل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ ہی گاڈ کے امیج کو سپوائل کرتا ہے۔ میرے نزدیک تو خدا ایسا زبردست، عادل، منصف ہونا چاہیے کہ جب اس کا محبوب انسان کوئی غلطی کرے تو وہ اسے بھی معاف نہ کرے۔ کیتھی نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا تو جوائے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جب گاڈ سپر پاور ہے تو اس کے اختیارات بھی بہت زیادہ ہونے چاہیے، اور انسان کو ٹریٹ کرنے کا معاملہ بھی۔ جوائے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں، اس کی سوچ عام انسانوں کی سوچ سے بلند ہونی چاہیے۔ اس کا ظرف اور طاقت بھی دنیا کی ہر چیز اور مخلوق سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ کیتھی نے گہری سانس لیتے جواب دیا، کیا اس لیے تم نے کرسچینٹی چھوڑ دی کہ اس کا گاڈ تمہیں امپریس نہیں کر سکا؟ جوائے نے اس کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ ہاں، اس لیے بھی کہ جب گاڈ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے تو جب انسان کوئی غلطی یا گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں مجرم ہوتا ہے۔ جب دنیا کے سارے انسان بقول بائبل کے گناہ گار ہیں تو چرچز میں فادرز کنفیشن کیوں لیتے ہیں؟ کیا وہ فادرز گناہ گار نہیں؟ کیا انہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا؟ کیا خدا نے ان کے سب گناہ معاف کیے ہوتے ہیں؟ کیا انہیں خدا نے کوئی اسپیشل اتھارٹی دی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے کریں؟ کیا خدا ان سے کچھ نہیں پوچھے گا، یہاں تک کہ وہ گناہ گار لوگوں سے کنفیشن بھی لے لیں؟ انہیں سب معاف ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو کہیں اپنے معصوم بے گناہ بیٹے کو صلیب پر چڑھا کر گناہ گار انسان کا کفارہ لیتا ہے، اور کہیں گناہ گاروں کو ہر قسم کی معافی دیتا ہے؟ اور اس کی آنکھوں کے سامنے فادر ہنری کا چہرہ گھومنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو جوائے اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ او نو کیتھی، تم اتنی ٹچی ہو رہی ہو، آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ جوائے نے اس کا ہاتھ پکڑتے نرمی سے کہا، گاڈ کے اس کانسیپٹ نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے میں سچے خدا کی تلاش میں نکلی ہوں۔ کیتھی نے آ بھر کر کہا، کیتھی، تم گاڈ کے بارے میں اتنی اوور کانشیس کیوں ہو رہی ہو؟ جوائے نے قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جوائے، دنیا میں انسان کا سب سے گہرا اور مضبوط تعلق اس کی اپنی روح کے ساتھ ہوتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتی مگر جسم کو متحرک کرنے والی روح ہوتی ہے، اور ہر انسان کی روح اپنے خدا سے جڑی ہوتی ہے۔ خدا کی تلاش ایکچولی روح کی ڈیمانڈ ہے۔ جب تک اسے اپنا سچا خدا نہیں ملتا وہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے۔ میری روح بھی ابھی تک بے چین اور بے قرار ہے۔ اس کو قرار تبھی ملے گا جب اس کو سچا خدا مل جائے گا۔ کیتھی نے گہری سانس لیتے کہا، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ کیا ان کی روحوں کو گاڈ کی تلاش نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو گاڈ کے بغیر سکون سے رہتے ہیں۔
اب دیکھو نا، میں نے بھی تو بچپن سے نہ کسی خدا کو جانا ہے نہ ہی مانا ہے، لیکن پھر بھی میں خوش رہا ہوں۔ اور اگر میں نے جیو بننے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ جیو کے گاڈ کی وجہ سے نہیں، جیوز کی سوچ اور ان کے سٹیٹس سے متاثر ہو کر۔ مجھے گاڈ کی کبھی اتنی ضرورت نہیں رہی۔ جوائے نے گہری سانس لیتے سنجیدگی سے بتایا تو کیتھی اس کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ دنیا کے سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سچ کو سچ جان کر قبول کرنے والے کتنے ہوتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے سچ کو چھپانے والے کتنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سب سچ کا ساتھ دینے والے اور سچ کا مقابلہ کرنے والے کتنے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی سوچ اور سینسٹیوٹی کی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں رشتوں کی بہت محبت اور ضرورت ہوتی ہے اور کچھ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ تم نے گاڈ کو اس لیے محسوس نہیں کیا کیونکہ تم اسے صرف ایک ضرورت سمجھ رہے ہو۔ جب تم اس سے کوئی رشتہ بناؤ گے تو پھر تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہاں بھی تمہاری سوچ کی بات ہے۔ سوچ کے جس زاویے سے تم اس کو آبزرو کرو گے وہ تمہیں ویسا ہی بن کر ملے گا۔ کیتھی نے گہری سانس لے کر جذباتی انداز میں کہا تو جوائے حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اماں جان اس بات سے بے خبر تھی کہ فاطمہ اور مفاز میں پھر کوئی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر افسردہ اور پریشان رہتی تھی۔ اکثر اس کا تذکرہ انہوں نے مولوی بشیر احمد سے بھی کیا، مگر انہوں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ بچوں کو پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنے دو، پھر بعد میں کچھ سوچیں گے اور حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اس لیے وہ خاموش رہتی، فاطمہ سے مفاز کے بارے میں بالکل کوئی تذکرہ نہ کرتی۔ اس واقعے کے بعد فاطمہ بھی بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی اور وہ مفاز کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کی کیئر کرتی، کوشش کرتی کہ وہ کسی بات پر ناراض نہ ہو۔ وہ جب بھی اسے اسکائپ پر آنے کو کہتا تو وہ فوراً آن لائن ہو کر اس سے بات کرتی، چاہے وہ اپنی اسٹڈیز میں کتنی ہی بزی ہوتی، مگر اسے ٹائم ضرور دیتی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور فاطمہ صبح ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جب اس کے موبائل پر میسج ٹون آئی۔ مفاز نے اس کو آن لائن ہونے کو کہا تھا۔ وہ بری طرح پریشان ہونے لگی۔ اگر وہ اسے ٹیسٹ کا کہتی تو وہ ناراض ہو جاتا۔ وہ اپنی ہر بات منوانے کا عادی تھا اور جب بھی اس کی کوئی بات نہ مانی جاتی تو وہ خفا ہو کر اسے سیریس ایشو بنا لیتا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر پھر بھی اس نے نہ چاہتے لیپ ٹاپ آن کیا اور مفاز کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ آن لائن ہوا تو فاطمہ نے اپنی پوری کوشش کی کہ مفاز کے ساتھ خوشی سے مسکراتے بات کی جائے اور اسے جھنجھلاہٹ یا تھکاوٹ کا احساس نہ ہونے دے۔ وہ مسکرا کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا۔ مفاز باتیں کرتا اسے مدہوش کرنے لگا اور باتوں باتوں میں اسے دوپٹہ اتار کر اپنا فگر دکھانے کو کہا۔ فاطمہ کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی، لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اسے ابھی وہ کتنی سلم اور سمارٹ ہوئی ہے، کیونکہ یہاں تو گوریاں بہت سمارٹ ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ فاطمہ کا فگر بھی ویسا ہی ہو۔ فاطمہ کو غصہ آ گیا، مگر یہ سوچ کر کہ اس کے ہسبینڈ کا حکم ہے، اس نے دوپٹہ سائڈ پر رکھا اور قدرے شرمائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مفاز زور سے ہنسا تو اسے اس کی ہنسی میں کسی اور کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ وہ ایک دم چونکی اور جلدی سے دوپٹہ پکڑ کر اپنے اوپر لے لیا۔ مفاز چونک کر وجہ پوچھنے لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ اچانک فاطمہ کی نظر مفاز کے ایک طرف بیٹھے لڑکے پر پڑی تو فاطمہ خفگی سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مفاز بات گول کرنے لگا، پھر اس نے بتایا کہ وہ اس کا روم میٹ ہے اور اس کے سامنے فاطمہ کی بہت تعریفیں کی تھیں، سو وہ اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ فاطمہ نے یہ بات سنی تو اسے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ غصے سے اس کا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور اسے اپنی انتہائی ذلت اور بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ مفاز نے اسے غیر مرد کے سامنے بے پردہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفاز کو اس کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ اس کی ذہنیت اس حد تک بدل گئی ہے کہ وہ عزت اور بے عزتی میں فرق بھول رہا ہے۔ شرمندگی کے احساس سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کا موبائل بجا تو مفاز نے انتہائی غصے میں اس سے پوچھا کہ اس نے لیپ ٹاپ کیوں آف کر دیا۔ لائٹ آف ہو گئی ہے، اس نے کہا اور موبائل کو بھی آف کر دیا، مگر وہ ساری رات بہت زیادہ اپسیٹ رہی۔ صبح جب ہادیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو فوراً پوچھنے لگی، کیا رات کو مفاز سے پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ہادیہ نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔
مگر تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے۔ دیکھو، یوں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے صاف صاف بتاؤ بات کیا ہے۔ ہادیہ نے قدرے سنجیدہ انداز میں کہا تو فاطمہ نے اس کی طرف یکٹک دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے دیکھ کر ہادیہ کو بہت زیادہ دکھ محسوس ہونے لگا۔ پلیز تم مجھے صاف صاف بات بتاؤ، یوں رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے پوچھا تو فاطمہ نے اسے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ہادیہ کو ایک دم غصہ آنے لگا۔ وہ انتہائی گھٹیا اور بےغیرت انسان ہے جسے اپنی بیوی کی عزت سے زیادہ اپنے روم میٹ کی ہوشی کی پرواہ تھی۔ اس نے تمہیں وہاں راہ چلتی بے حیا میموں کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ کیا اسے ایک مسلمان باپردہ عورت کی عزت کا کوئی احساس نہیں؟ وہ صرف تمہیں ایک عورت سمجھ رہا ہے، لیکن اب تمہیں خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ کیا تم اس طرح کے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزار سکو گی جس کی کوئی اسٹرانگ مورل ویلیو ہی نہیں؟ ہادیہ نے قدرے غصے سے کہا، میں تو یہی سمجھ کر اس کی ہر بات مانتی رہی کہ وہ میرا ہسبینڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ کا ہر حکم ماننے کو کہا ہے۔ فاطمہ نے گہری سانس لیتے کہا، تم کیا سمجھتی ہو اس طرح کا انسان کیا صرف ایسی باتوں پر ہی بس کر دے گا؟ وہ کل کو کچھ اور بھی تمہیں کہے گا تو کیا تم اس کی ہر بات مان لو گی؟ فاطمہ، جو شخص اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتا وہ تم سے کبھی سچی محبت نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں تو وہ عورت کو ٹائم پاس ہی سمجھتا ہے۔ ہادیہ نے قدرے خفگی سے کہا تو فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میری ایک فرینڈ UK میں رہتی ہے، تو مجھے مفاز کا ایڈریس دو۔ اس کا ہسبینڈ تمہیں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے گا کہ مفاز کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کے بعد تم کوئی فیصلہ کر سکتی ہو۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے کہا تو فاطمہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا اس کی باتوں سے مجھے اس کی مینٹالٹی کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ اور اس کے بارے میں تو انفارمیشن، فاطمہ نے آ بھر کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کسی کے بارے میں فائنلی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے سالڈ ریزن ہونا چاہیے۔ ہادیہ نے کہا تو فاطمہ نے کچھ سوچتے مفاز کا ایڈریس اسے دے دیا۔ میں آج ہی اپنی فرینڈ کو یہ ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، ہادیہ نے اپنے موبائل میں ایڈریس سیو کرتے کہا، اور دونوں باتیں کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ اگلی رات مفاز پھر بار بار فاطمہ کو آن لائن ہونے کا کہنے لگا، مگر فاطمہ نے اس کی کوئی بات کا جواب نہ دیا۔ اس نے موبائل ہی آف کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو گئی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو موبائل آن کیا اور اپنے فون پر مفاز کی انتہائی سخت میسج تھے۔ اس نے فاطمہ کو انتہائی بدتمیز، روڈ اور ضدی کہا تھا، اور یہ کہ وہ آئندہ فاطمہ سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ وہ یہ سب پڑھ کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر اس نے مفاز کو کوئی رپلائی نہیں کیا اور خاموشی سے تیار ہو کر کالج چلی گئی۔ اس نے اس بات کا ذکر ہادیہ سے بھی نہ کیا کہ وہ یوں بار بار ذکر کر کے اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی اسٹڈی میں مصروف ہو گئی اور دن یوں ہی گزرنے لگے۔ نہ فاطمہ نے مفاز سے کوئی بات کی اور نہ ہی مفاز نے فاطمہ سے۔ ایک روز فاطمہ کالج سے گھر لوٹی تو صغیر احمد اماں جان کے پاس بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ فاطمہ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر محبت سے اسے پیار کیا، اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ انہیں آہستہ آہستہ بتاتی رہی۔ اماں جان اٹھ کر کچن میں گئیں تو صغیر احمد نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ فاطمہ بیٹے، تم سے ایک بات پوچھوں، اس کا ذکر تم اپنی اماں جان سے مت کرنا۔ صغیر احمد نے قدرے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ جی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فاطمہ نے گہری سانس لیتے کہا، کیا تمہارا اور مفاز کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ صغیر احمد نے پوچھا۔ نہیں، اور آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا مفاز نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ فاطمہ نے استفہامیہ انداز میں دیکھتے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی ذکر کیا تھا کہ وہ تمہاری کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے۔ صغیر احمد نے نظریں چراتے رک رک کر کہا تو فاطمہ نے ان کی طرف دیکھ کر گہری سانس لی۔ صغیر ماموں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جس سے مفاز ناراض ہو گیا؟ فاطمہ نے آ بھر کر کہا، نہیں نہیں بیٹا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم بہت اچھی اور سمجھدار بچی ہو۔ صغیر احمد نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار دیتے کہا، اگر آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں تو پھر یہ یقین رکھیے کہ میں ضرور کسی ایسی بات سے ناراض ہو سکتی ہوں جو میرے علاوہ سب کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ فاطمہ نے معنی خیز انداز میں کہا تو صغیر احمد اس کی بات سن کر چونک گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفاز نے تم سے کوئی ایسی ویسی بات کہی ہے جس سے تم ناراض ہو گئی ہو؟
صغیر احمد نے آ بھر کر پوچھا۔ صغیر ماموں، اس بات کو ڈسکس نہ کیا جائے تو بہتر ہے، مفاز پھر کہیں گے کہ میں نے ان کے راز کو راز نہیں رکھا۔ فاطمہ کہہ کر خاموش ہو گئی تو صغیر احمد بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اماں جان آئیں اور دونوں کو یوں خاموش دیکھ کر ایک دم چونکی۔ بھئی کیا بات ہے، تم دونوں اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ اماں جان نے دونوں کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں فاطمہ بیٹی سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، بس یوں ہی باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئے، صغیر احمد نے باتیں گول کرتے کہا۔ ہاں بھئی، اب یہ فاطمہ کی تعلیم کا آخری سال ہے، تم مفاز سے پوچھو کہ اس کی پڑھائی کب مکمل ہوگی، پھر ہم ان دونوں کی شادی کا کچھ پلان کرتے ہیں۔ اماں جان نے صغیر احمد کی طرف دیکھتے کہا تو وہ دونوں چونک کر اماں جان کی طرف دیکھنے لگے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں مفاز سے جلدی اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں اور واقعی اب ہمیں ان دونوں کی شادی کرنے میں ہمیں ان کی شادی کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے، صغیر احمد نے ایک دم کہا تو اماں جان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں صغیر احمد، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اماں جان نے قدر فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، میں تو یوں ہی بات کر رہا ہوں، صغیر احمد نے بات کو بدلتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب چلو کھانا کھاتے ہیں، اماں جان نے کہا اور ان کے ساتھ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ہادیہ کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ بات سنتے ہوئے ایک دم بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ آر یو شور کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں؟ ہادیہ نے پریشانی سے پوچھا اور قدرے توجہ سے موبائل کان سے لگا کر باتیں سننے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کال آف کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، وہ انتہائی پریشان ہونے لگی۔ میں فاطمہ کو یہ سب کیسے بتاؤں؟ ہادیہ نے آ بھر کر سوچا، لیکن حقیقت کو اس سے چھپا کر میں اپنی دوست کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا سکوں گی۔ اچھا ہے کہ فاطمہ ہی کچھ ڈیسائیڈ کر لے، لیکن فاطمہ کو یہ سب جان کر بہت زیادہ دکھ ہوگا کیونکہ وہ مفاز سے بھی انتہا محبت کرتی ہے۔ ہادیہ نے آ بھر کر سوچا۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ اگلے روز جب وہ کالج گئی تو فاطمہ اس سے مل گئی، اس نے کئی بار سوچا کہ اسے کچھ نہ بتائے۔ ہادیہ اسے بات کہتے کہتے رک جاتی اور سارا دن یوں ہی ہوتا رہا۔ کالج سے فری ہو کر دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھی تھیں تو ہادیہ نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے فاطمہ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ فاطمہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے ہادیہ، تم مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یوں لگ رہا ہے جیسے تمہیں مفاز کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی ہے، فاطمہ نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ انفارمیشن اچھی نہیں، ہادیہ نے آ بھر کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ پلیز مجھے صاف صاف بتاؤ، فاطمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ مفاز وہاں کوئی اسٹڈیز نہیں کرتا اور ایک پب میں جاب کرتا ہے، خود بھی بہت زیادہ ڈرنک کرتا ہے، ہادیہ نے آ بھر کر بتایا تو فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا؟ فاطمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اور وہاں اس کی گوڑی میمو کے ساتھ بھی بہت تعلقات ہیں، فاطمہ، انہوں نے اس کے کردار کی اچھے لفظوں میں تعریف نہیں کی، ایسا بد کردار اور بے دین آدمی تم جیسی مذہبی لڑکی کے لیے ہرگز مناسب نہیں، ہادیہ نے آ بھر کر بتایا تو فاطمہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو اور اس میں ذرا سی بھی ہمت باقی نہ ہو، اس کا جسم اور ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے پڑنے لگے، ایک دم اس کی آنکھوں سے شدت سے آنسو رواں ہو گئے۔ فاطمہ پلیز حوصلہ کرو، اگر میں تم سے یہ سب باتیں چھپاتی تو مجھے یہ گلٹ رہتا کہ میں نے تم سے دوستی نہیں نبھائی۔ میں جانتی ہوں تم اس وقت بہت ڈسٹرب ہو رہی ہو، لیکن شاید یہی تمہاری آزمائش ہے، ہادیہ نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو فاطمہ اسے دیکھ کر ایک دم چونکی۔ آزمائش؟ وہ حیرت سے بڑبڑا کر بولی۔ ہاں، انسان کو جس چیز اور رشتے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ اس میں انسان کو زیادہ آزماتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ انسان اس رشتے یا شے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا خدا کی رضا سے۔ وہ جانتا ہے تم مفاز سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو اور اس کی محبت کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی، اس کی محبت کو پانے اور اس کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے تم خدا کی رضا کو اور اس کے احکامات کو کس حد تک ویلیو کرتی ہو، شاید وہ یہی جاننا چاہتا ہے، ہادیہ نے کہا تو فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں اور وہ قدرے بے چینی سے اسے دیکھتے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔
اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک سوچ کا عنصر نمایاں ہونے لگا، جیسے وہ اندر ہی اندر بہت کچھ سمجھ گئی ہو۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہادیہ نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ تم جو بات سمجھانا چاہ رہی ہو اس کا مطلب میں بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ فاطمہ نے گہری سانس لیتے اس کی طرف بغور دیکھا اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ فاطمہ، ہم دنیا میں زندگی اللہ کے حکم سے گزارنے آئے ہیں۔ ہمارے لیے اس کی اطاعت اور فرما برداری زیادہ ضروری ہے، نہ کہ اس کے بندوں کی۔ انسان اور خاص طور پر عورت رشتوں کو نبھاتے نبھاتے تھک جاتی ہے، اپنی جان بھی ختم کر دیتی ہے، مگر اس کے رشتے پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے سب رشتے اس سے مطمئن ہوں، کیونکہ وہ اس انسان کی مجبوریاں اور لمیٹیشنز کو نہیں سمجھتے۔ پھر ہم کیوں نہ اس خدا سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں جو ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے، ہماری اذیتوں کو بھی اور ہماری لمیٹیشنز کو بھی۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے اسے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کبھی کبھی مفاز کی حد سے بڑھی ہوئی فرمائشوں کو مان کر میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو کتنا ڈیگریڈ کیا ہے، مگر اس نے پھر بھی مجھے کبھی نہیں سراہا، ہمیشہ مجھ سے ناراض ہی رہا، مجھے ضدی بدتمیز کہہ ڈالا۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوگا، فاطمہ نے آہ بھر کر کہا۔ دنیا کے سب انسان صرف اپنی خواہشات کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی ان خواہشات کو پورا کرتے ہوئے دوسرے کتنے کرب سے گزرتے ہیں انہیں شاید کبھی احساس نہیں ہوتا۔ مفاز بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو محبت کے نام پر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو دوسروں کو بلیم دیتے ہیں۔ فاطمہ، اب تمہیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، ایک اچھا مستقبل تمہارا منتظر ہے، تم ایک اچھی نیک اور صالح مسلمان عورت ہو، تمہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے کہا۔ تھینک یو ہادیہ، اگر آج تم مجھے یوں کنسول نہ کرتی تو شاید میں بہت زیادہ شیٹرڈ ہو جاتی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے کمزور جذباتی لمحوں میں مجھے تمہارا سہارا دیا۔ ایک اچھا انسان دوسرے انسان کی سوچ کو کس حد تک بدل سکتا ہے اس کا صحیح اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ فاطمہ نے دھیمے سے مسکرا کر کہا، مائی ڈیئر، انسان کی سوچ کو دوسرا انسان ہی اپنی پازیٹیو اپروچ سے بدل سکتا ہے۔ تم اللہ پر ٹرسٹ رکھو۔ جب ہم اپنے سب فیصلوں میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر وہی ہمیں ہر کرائسس سے بچاتا ہے۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے کہا تو فاطمہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تم صرف اپنی اسٹڈی کی طرف توجہ دو، فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہادیہ نے اسے سمجھایا تو وہ مسکرانے لگی۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، کالج کی ٹرپ جا رہی ہے کاغان ناران، چلو ہم دونوں بھی چلتے ہیں، خوب انجوائے کریں گے اور آؤٹنگ سے تم بھی اسٹریس سے باہر نکل آؤ گی۔ بلکہ میرا خیال ہے تمہارے لیے سچویشن میں آؤٹنگ پر جانا بہت ضروری ہے، ہادیہ نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اماں جان بھی مجھے ہر وقت کہتی رہتی ہیں کہ بالکل بک ورم ہو گئی ہوں، گھر سے باہر نہیں نکلتی، انہیں یہ جان کر خوشی ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ کتنے دنوں کا ٹرپ ہے؟ فاطمہ نے مسکرا کر پوچھا۔ 1 ویک کا، اور صرف 3rd ایئر اور 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، ہادیہ نے بتایا۔ اوکے ڈن، فاطمہ نے مسکرا کر کہا اور دونوں ٹرپ کے بارے میں پلان کرنے لگی۔ فاطمہ نے گھر آتے ہی اماں جان کو ٹرپ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بے حد خوش ہوئیں۔ سکینہ اور دوسری ملازمائیں ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ شکر ہے میری بچی نے بھی کہیں باہر گھومنے کا پروگرام بنایا، ورنہ سارا دن کتابوں میں سر کھپاتی رہتی ہے۔ اس کو ساتھ لے کر جانے کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا کر دینا، بلکہ میں خود اپنی نگرانی میں پکواؤں گی، اماں جان نے مسکرا کر محبت سے کہا۔ ارے اماں جان، ان کھانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، جو لوگ ٹرپ پلان کرتے ہیں کھانا وانا سب ان کے ذمہ ہوتا ہے، آپ خواہ مخواہ تکلیف نہ کریں، اور ویسے بھی آپ کتنے لوگوں کا کھانا بنوائیں گی، پوری 2 کوسٹرز جا رہی ہیں، فاطمہ نے مسکرا کر اماں جان کے گلے میں باہیں ڈالتے کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن میں بھی اپنی مرضی سے کچھ بنا کر دوں گی، باہر کے کھانوں کی تمہیں بالکل بھی عادت نہیں، خواہ مخواہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ ویسے کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ اماں جان نے پوچھا۔ 1 ہفتے کے لیے، فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور کب جانا ہے؟ اماں جان نے پوچھا۔ آج سے ٹھیک 4 روز بعد، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔
اچھا بیٹی، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ بچے جب تک خیریت سے گھر نہیں آ جاتے، گھر والوں کے دل ان کے ساتھ اٹکے رہتے ہیں، سکینہ نے کہا۔ ہاں ہاں، ان کے جانے سے پہلے صدقہ اور نیاز دے کر بھیجوں گی، میری بچی خیر خیریت سے جائے اور خیریت سے واپس آئے۔ اماں جان نے اسے محبت سے چومتے کہا تو وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ بیٹا، کچھ شاپنگ ہی کر لو، کچھ نئے ڈریسز اور ضرورت کی چیزیں ہی مارکیٹ سے لے آؤ، اماں جان نے کہا۔ اماں جان، وارڈروب کپڑوں سے بھری پڑی ہے، میں بھلا جاتی کہاں ہوں جو پہن کر جاؤں، سب نئے کپڑے پڑے ہیں، سب کچھ ہے، اگر کچھ یاد آ گیا تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تمہاری مرضی، اب جا کر آرام کرو، اماں جان نے اسے پیار کرتے کہا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کرے جتنی اچھی یہ خود ہے، سکینہ نے کہا تو فاطمہ نے جاتے ہوئے اس کی بات سنی اور دکھ کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ ہاں، اس کے نصیبوں سے ہی ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، اماں جان نے بھی آ بھر کر کہا تو فاطمہ نے یک ٹک ان کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر ایک دم سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ کیوں بیگم صاحبہ، خیر تو ہے؟ آپ اس قدر مایوسی کی باتیں کر رہی ہیں، کیا مفاز بیٹا؟ سکینہ کہتے ہوئے رکی۔ ہاں، اس لڑکے کے تیور کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے، اماں جان نے فکر مندی سے کہا۔ کیوں، اس نے وہاں کوئی میمشیں کر رکھی ہے؟ سکینہ نے پوچھا تو اماں جان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس اس کا مزاج کچھ اتنا اچھا نہیں جیسا کہ میری فاطمہ کا ہے، وہ کافی زیادہ بد لحاظ ہے اور اب لندن جا کر منہ پھٹ بھی ہو گیا ہے، مذہب سے بھی اسے کوئی لگاؤ نہیں، فاطمہ کے لیے بالکل مناسب نہیں لگتا، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہوں، اماں جان نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، اللہ خیر کرے اور بچے کے حق میں جو اچھا ہو وہی کرے، سکینہ نے آ بھر کر دعائیا لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم ماں باپ یہی دعا کرتے ہیں اور اچھے وقت کے انتظار میں ہماری آنکھیں تک سفید ہو جاتی ہیں، مگر شاید وہ اچھا وقت کبھی نہیں آتا، اماں جان ایک دم سے سکتے بولی تو سکینہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیگم صاحبہ، آپ تو بڑی جیدار ہیں اور حوصلے والی، کیسے ایک دم حوصلہ ہار بیٹھی ہیں، سکینہ نے اماں جان کے قریب آ کر کہا۔ سکینہ، اب جیسے جیسے میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، مجھے علی رضا بہت یاد آنے لگا ہے، وہ اتنی جلدی دنیا سے چلا جائے گا، مجھے یقین نہیں آتا، میں تو اس کی واپسی اور اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی نہ تھکتی تھی، مگر وہ تو زندگی ہی ہار کر چلا گیا، اور پھر اس کی کوئی نشانی بھی ہمارے پاس نہیں جس کو دیکھ کر کوئی امید بنتی، اس کی بدبخت بیوی نہ جانے اسے کہاں لے گئی ہے، اماں جان نے آ بھر کر افسردگی سے کہا۔ حوصلہ رکھیں، اگر پروردگار کو منظور ہوگا تو ضرور آپ کو اس سے ملا دے گا، سکینہ نے تسلی دیتے کہا۔ یہی دعائیں کر کر اپنے آپ کو تسلی دیتی آئی ہوں، مگر 20 برس گزر گئے، وہ کیا اس کے بارے میں کبھی کوئی خبر نہیں ملی، اب تو رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی ہے، اگر اس کی ماں کوئی مسلمان ہوتی تو شاید اس کے دل میں ہم لوگوں کے لیے رحم پیدا ہوتا، مگر وہ تو غیر مسلم تھی، وہ تو علی رضا کی موت سے پہلے ہی بچے کو لے کر فرار ہوئی تھی اور وہ بچے کو ہم سے دور رکھنا چاہتی تھی، یہ تو میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے کر زندہ رکھتی ہوں، مگر اب میری صحت بھی اس قابل نہیں رہی کہ میں اتنی خوش فہمیاں پالوں، بس صبر شکر کر لیا ہے جو مالک کی رضا، مگر اپنی اولاد کی جدائی کا غم بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ کر انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اماں جان نے سسکی بھر کر کہا اور پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، سکینہ اور دوسری عورتیں انہیں تسلیاں دینے لگیں، مگر اماں جان کے دل کے پھپولے آج بری طرح پھٹ گئے تھے، ان میں چھپا غم اور اداسی بری طرح رسنے لگا تھا، اماں جان اپنے دکھ کو یاد کر کر رو رہی تھیں اور فاطمہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے سسکیاں بھر رہی تھی، دونوں کے زخم ہرے تھے، دونوں کو اپنے اپنے رشتوں کے ہاتھ دکھ اٹھانا پڑا تھا، دونوں کے دکھوں کی نوعیت مختلف تھی مگر دکھ کی تکلیف ایک جیسی، اب تو ہادیہ کی باتوں نے اسے تسلی دی تھی، اس کی ہمت بڑھائی تھی، اس نے اپنے آپ کو نارمل بھی کر لیا، مگر کمرے میں آتے ہی مفاز کی یاد آتے اس کے حوصلے کا بند ٹوٹ گیا، کاش میں تم سے اتنی محبت کبھی نہ کرتی، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی بھرتے کہا۔ یہی تمہاری آزمائش ہے، ہادیہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو اس نے آ بھر کر
چھت کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب اسے بہت صبر اور ہمت کے ساتھ اپنی اس آزمائش کو فیس کرنا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر پھر چھت کی طرف دیکھا اور ہی دل میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ وہ ہر قدم پر اس کی مدد فرمائے۔ اگلے 2 روز کالج میں کافی ایکسائٹمنٹ رہی۔ سب اسٹوڈنٹس ٹرپ پر جانے کے لیے زبردست پلان کر رہے تھے۔ لڑکیاں اپنے ڈریسز اور جولری کی باتیں کر رہی تھیں اور لڑکوں کو اپنے موبائلز اور کیمروں کی فکر لاحق تھی۔ غرض ہر کوئی انتہائی پرجوش انداز میں ڈسکس کر رہا تھا۔ ہادیہ اور فاطمہ بھی حنا، علیشہ، رابعہ اور رشنا کے ساتھ پکنک کے بارے میں پلان کر رہی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ حنا ایکسائٹڈ تھی۔ وہ میوزک اور ہلے گلے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک بات سے نہ جانے کتنے مزاحیہ جملے نکال لیتی کہ سننے والا کتنی ہی دیر ہنستا رہتا۔ ہر بات میں فن اس کو اچھا لگتا تھا۔ نہ وہ خود کسی کے پاس خاموش بیٹھ سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو بیٹھنے دیتی۔ فاطمہ اور ہادیہ اس کی باتونی عادت کی وجہ سے اکثر اس کو اوائڈ کرتی، لیکن آج وہ دونوں حنا کے ساتھ خوب باتیں کر رہی تھیں۔ حنا علیشہ کے ساتھ انگلش اردو گانوں کو سلیکٹ کر رہی تھی کہ وہ کون سی سیڈیز اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ ان کی بات سنے بغیر اچانک فاطمہ نے ان کی ڈسکشن کے بارے میں پوچھا تو حنا مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یار، یہ تم لوگوں کے لیے ممنوعہ ایریا ڈسکشن ہے، کیونکہ ہم نے ان سب سانگز پر اپنے کلاس کے لڑکوں کو ڈسکو ڈانس کروانا ہے، جنہیں دیکھ کر تم لوگ خواہ شرم سے لال پیلی ہو جاؤ گی، اور تم لوگوں کی شرم کو محفوظ رکھنے کے لیے تمہارا اس ڈسکشن میں حصہ نہ لینا ہی بہتر ہے۔ حنا نے مسکراتے کہا تو فاطمہ اور ہادیہ بھی ہنسنے لگی۔ اچھا، تو تم کلاس کے لڑکوں کو اس نیت سے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہو؟ کچھ شرم کرو، وہ مستقبل کے ہونے والے مسیحا ہیں۔ ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کہاں لکھا ہے کہ مسیحا ڈسکو ڈانس نہیں کر سکتے؟ علیشہ نے کہکا لگاتے کہا تو ان کا ایک کلاس فیلو ذیشان مسکراتا ان کی طرف آیا۔ وہ انتہائی دبلا پتلا لمبا لڑکا تھا جس کے جسم پر گوشت کم وینز زیادہ دکھائی دیتی تھیں۔ اب اس مسیحا میں کون سی کوالٹی زیادہ امپریس کر رہی ہے؟ حنا نے آنکھ دبا کر مذاق کرتے کہا تو سب ہنسنے لگی۔ گرلز، تم سب کی تیاری مکمل ہے نا؟ اگر کسی کا کوئی پلان انکمپلیٹ ہے تو مجھے بتا دے۔ ذیشان نے اپنے دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے کسی بڑے کی طرح قدرے سنجیدہ انداز میں کہا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ ہاں، تقریباً سب کچھ مکمل ہے، بس کچھ اسپیشل کی کمی ہے، حنا نے مسکراتے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ذیشان نے چونک کر کہا، بھئی اتنی زیادہ لڑکیاں ٹرپ پر جا رہی ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے اسٹرانگ لڑکے باڈی گارڈ تو ہونے چاہیے۔ حنا نے جان بوجھ کر مسکراہٹ چھپاتے کہا، او ہو ڈونٹ وری، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ ہمارے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو بالکل بھی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب لڑکے اپنی جانوں سے بھی زیادہ تم لوگوں کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ ذیشان نے قدرے سنجیدگی سے انہیں کہا تو سب لڑکیاں منہ نیچا کر کے مسکرانے لگیں۔ ذیشان بھائی، ہمیں بس آپ سے یہی تسلی کرنی تھی۔ تھینک یو ویری مچ، حنا نے مسکراتے کہا۔ اوکے دیٹس گریٹ، ذیشان نے مسکرا کر کہا اور مسکراتے وہاں سے چلا گیا۔ اسے کہتے ہیں خوش فہمیاں۔ سنگل پسلی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا اور ہماری حفاظت کرے گا۔ بچوں، تمہیں تو میں ایسے گانوں پر ڈانس کرواؤں گی کہ تم ساری زندگی یاد کرو گے، حنا نے ہنستے کہا تو سب لڑکیاں کہکے لگانے لگیں۔ سب اسٹوڈنٹس کے گھروں میں بھی ٹرپ کے بارے میں ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ اماں جان نے فاطمہ کے منع کرنے کے باوجود بھی مرغ روسٹ کروائے تھے، کباب اور قیمے کی ڈشز بنوائی تھیں۔ اس کے علاوہ فروٹ اور بے شمار کھانے پینے کی چیزوں کے باکس تیار کروائے تھے۔ ہر 2 منٹ کے بعد فاطمہ کا موبائل بجتا تو کبھی کوئی فرینڈ تو کبھی کوئی اور ٹرپ کے بارے میں ڈسکس کرتی رہتی۔ اگلے روز صبح انہیں روانہ ہونا تھا۔ فاطمہ ڈرائیور کے ساتھ رات کو کچھ ضروری چیزیں مارکیٹ لینے گئی تھی۔ رات گئے واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چیزوں کے بڑے بڑے تھیلے تھے۔ ارے بیٹا، یہ کیا؟ تم تو کہتی تھی کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اور اب اتنی شاپنگ؟ اماں جان نے حیرت سے پوچھا۔ اماں جان، ان میں میرے لیے کچھ نہیں، ان میں سب کچھ میری فرینڈز کی فرمائش کی چیزیں ہیں، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا بیٹا، جیسے تم لوگ خوش، تم لوگوں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو رہی ہوں۔ اللہ تمہیں ہر قسم کی نظر بد سے بچائے، اماں جان نے دعا دیتے کہا۔ ہاں اماں جان، یاد آیا، آپ کا ایک بہت پرانا وائٹ کلر کا دوپٹہ تھا جس پر وائٹ امبرائڈری کے پھول تھے، فاطمہ نے ایک دم یاد کرتے پوچھا۔
ہاں ہاں، لیکن تمہیں وہ کیوں چاہیے؟ اماں جان نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ اماں جان، میرے ایک سوٹ کے ساتھ بہت اچھا میچ کر رہا ہے، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا، وہ تو اوپر اسٹور میں ہے، میرے باکس میں پڑا ہے، میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، تم خود جا کر لے آؤ، چابیاں میرے کمرے میں پڑی ہیں، اماں جان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر لے آتی ہوں، اور وہ اپنی ہیل والے سینڈل اتارے بغیر اماں جان کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں سے چابیاں لے کر اسٹور روم میں پڑے باکس میں سے دوپٹہ نکالنے لگی۔ اسے نیچے سے سکینہ کی بلند آواز سنائی دی۔ فاطمہ بیٹا جلدی نیچے آؤ، تمہاری کسی سہیلی کا فون آیا ہے، میں نے ہولڈ پر رکھا ہے، سکینہ نے قدرے بلند آواز میں چلاتے کہا۔ اوف، وہ آ رہی ہوں، وہ خفگی سے بڑبڑائی، مگر سکینہ اس کی آواز سنے بغیر اپنی ہی لے میں مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ فاطمہ کو غصہ آیا اور وہ قدرے تیز تیز چلتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ درمیانی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی اس کا پاؤں اس زور سے پھسلا کہ وہ لڑکتی سیڑھیوں پر کلا بازیاں کھاتی نیچے آ گری۔ سکینہ کے اوسان قطع ہونے لگے۔ فاطمہ انتہائی شدت سے رونے اور چلانے لگی۔ فاطمہ کو روتے دیکھ کر سکینہ پریشانی سے چلاتے اماں جان کو پکارنے لگی۔ اماں جان اس کی آواز سن کر بھاگتی وہاں پہنچی اور فاطمہ کو یوں روتے اور کراہتے دیکھ کر انتہائی پریشان ہونے لگی۔ انہوں نے اسی وقت ڈرائیور کو بلایا اور بڑی مشکل سے فاطمہ کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو اس کا ٹخنا بری طرح فریکچر ہوا تھا، اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی ڈریسنگ کی اور اسے مکمل آرام کرنے کو کہا۔ تقریباً ساری رات یوں ہی ہاسپٹل میں گزر گئی۔ ڈاکٹر نے اسے پین کلرز دے کر سلا دیا۔ صبح تک وہ گہری نیند سوتی رہی، مگر اماں جان کے پاس پڑا اس کا موبائل بجتا رہا۔ اس کے کلاس فیلو اس کے بارے میں مسلسل پوچھ رہے تھے۔ ٹرپ روانہ ہونے کو تیار ہے، فاطمہ اور ہادیہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچی؟ ہادیہ نے فاطمہ کے پاؤں کے بارے میں سن کر اپنا جانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اسے فاطمہ کے بغیر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے جا کر بہت مس کرتی اور دونوں کبھی ایک دوسرے کے بغیر کہیں نہیں گئی تھیں۔ ٹرپ ان دونوں کے بغیر ہی چلا گیا۔ ہادیہ بار بار اماں جان کو فون کر کے اس کی خیریت پوچھتی رہی، اور جب وہ ہاسپٹل میں گئی تو جب وہ ہوش میں آ گئی تو ہادیہ اس سے ملنے ہاسپٹل چلی آئی۔ فاطمہ کو بہت زیادہ شوق لگا تھا کہ ہادیہ اس کی وجہ سے ٹرپ پر نہیں جا سکی، جبکہ ہادیہ نے ٹرپ کے بارے میں بہت پلان کیا تھا۔ ہادیہ اسے نرمی سے سمجھاتی رہی کہ ضرور اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اس لیے وہ نہیں جا سکی۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی ٹرپ پر چلے جائیں گے، ٹرپ تو ہر سال ہوتا ہے، ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے سمجھایا۔ معلوم نہیں، مجھے بھی ابھی ہی گرنا تھا اور ٹخنے کو بھی ابھی ہی فریکچر ہونا تھا، وہ منہ بنا کر خفگی سے بولی تو ہادیہ مسکرانے لگی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھو، ہم سب فرینڈز کی پکچر اور مووی دیکھ کر ہی انجوائے کر لیں گے، ہادیہ نے مسکرا کر اسے تسلی دیتے کہا۔ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہو، لیکن وہ منہ بسور کر بولی تو اسی لمحے حنا کا فون آ گیا۔ فاطمہ نے آہستہ آواز میں ہیلو کہا۔ ارے یار، تمہارے ٹخنے کو ہم سے کیا ضد لگ گئی تھی کہ ابھی ہی ٹوٹ کر رنگ میں بھنگ ڈالنا تھا؟ ٹرپ سے آنے کے بعد ٹوٹ جاتا تو کوئی اس کی پرواہ بھی نہ کرتا، مگر اب تو فاطمہ کا ٹخنا ہر طرف مشہور ہو گیا ہے، اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ اس سے اچھی خاصی کمرشل بن سکتی ہے، حنا نے ہنستے کہا تو فاطمہ بھی مسکرانے لگی۔ یار ایک بات ہے، ہم سب تم لوگوں کو بہت مس کر رہے ہیں، اور ہادیہ کی بچی کو دیکھو، وہ تمہاری وجہ سے نہیں آئی، میں نے اسے کتنا کنونس کیا مگر میری ایک نہیں مانی اور تم سے اپنی سچی محبت کا پورا ثبوت دے دیا۔ ڈونٹ وری، ہم بھی آ کر تم سے اپنی محبت کا پورا ثبوت دیں گے، لیکن پہلے ٹرپ انجوائے کر لینے دو، حنا نے ہنستے ہوئے کہا تو فاطمہ اس کی بات سن کر کلکلا کر ہنسنے لگی، اور اس کو ہنستا دیکھ کر ہادیہ بھی مسکرانے لگی۔ دونوں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ شام کو کافی دیر سے ہادیہ گھر واپس لوٹی۔ فاطمہ قدرے خوش تھی کہ اس کی سب فرینڈز کتنی اچھی تھیں، اور خاص طور پر ہادیہ جس نے اس کی خاطر اتنی بڑی انجوائمنٹ چھوڑ دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی فرینڈ کے میسیجز آتے اور وہ اسے اپڈیٹ دیتی کہ وہ اس وقت کیا کر رہی تھیں اور کہاں پہنچی تھیں۔ رات کو ان لوگوں نے ایبٹ آباد میں اسٹے کیا اور اگلی صبح انہیں کاوان کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، کوسٹرز میں ہی ہلا گلا ڈانس بھنگڑا جاری تھا۔ جب بھی کوئی اچھی سینری آتی تو سب کوسٹر سے اتر کر سنیپس اور موویز بنانے لگتے، جہاں بھوک لگتی وہیں رک کر یا تو ہوٹلنگ
کی جاتی یا پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے کھانے کو خوب مزے لے کر کھایا جاتا۔ کاغان، ناران اور جھیل سیف الملوک خوب انجوائے کرنے کے بعد وہ لوگ چھٹے روز واپس آ رہے تھے کہ اچانک لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک کوسٹر گہری کھائی میں جا گری۔ اس کوسٹر میں ہنا، علیشہ، ذیشان اور ان کے سب فرینڈز موجود تھے۔ 20 لوگوں کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی، باقی انتہائی زخمی حالت میں قریبی ہاسپٹل پہنچائے گئے۔ ہنا، علیشہ اور ذیشان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فاطمہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر جا چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب ٹی وی پر یہ خبر سنائی دی تو فاطمہ ہکا بکا پتھرائی آنکھوں سے ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے نہ تو کچھ سنا ہو نہ ہی کچھ دیکھا ہو۔ وہ ایک دم سکتے میں چلی گئی۔ ٹی وی پر بار بار ہنا، علیشہ، رابعہ اور دوسری دوستوں کی مسکراتی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں۔ پاس پڑا فاطمہ کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر اسے موبائل کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ تو بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کے موبائل کی آواز سن کر اماں جان لاؤنج میں آئیں اور موبائل کو فاطمہ کے پاس بجتے دیکھ بری طرح چونکی۔ فاطمہ، تمہارا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ تم اٹھا کیوں نہیں رہی ہو؟ اماں جان نے اس کے قریب آ کر پوچھا، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ٹی وی کو دیکھتی رہی۔ موبائل بھی بج رہا تھا۔ اماں جان نے موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا تو دوسری جانب ہادیہ قدرے بلند آواز میں روتی بول رہی تھی، اماں جان، فاطمہ کہاں ہے؟ ہادیہ نے روتے پوچھا۔ میرے پاس ہی ہے گھر بیٹا، مگر کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اماں جان نے پریشانی سے پوچھا۔ اماں جان، ٹرپ پر جانے والی ہماری ایک کوسٹر کھائی میں گر گئی ہے اور ہماری سب دوستوں کی ڈیتھ ہو گئی، ہادیہ دھاڑے مارتے ہوئے بتانے لگی۔ کیا؟ اماں جان انتہائی حیرت سے چلائیں اور انہوں نے گھبرا کر فاطمہ کی طرف دیکھا، پھر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگیں جس پر وہ نیوز بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ فاطمہ سکتے کی کیفیت میں آنکھیں چپکائے بغیر ہی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اماں جان کو اس کی ذہنی حالت کا اندازہ ہونے لگا اور انہوں نے فاطمہ فاطمہ پکارا، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہادیہ بیٹا، میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں، مجھے فاطمہ بہت اپسیٹ لگ رہی ہے، میرا خیال ہے وہ یہ خبر سن کر سکتے میں آ گئی ہے، اماں جان نے کہہ کر جلدی سے موبائل آف کر دیا۔ فاطمہ کو کندھوں سے پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی۔ فاطمہ بیٹے، فاطمہ کیا ہوا؟ کیا تم نے وہ خبر سنی ہے؟ اماں جان نے گھبرا کر پوچھا تو فاطمہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک ہو گئی تھیں۔ ہادیہ کا فون تھا، وہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا رہی تھی اور بہت رو رہی تھی کہ تمہاری سب دوستوں کی۔ اماں جان کہتے کہتے رکیں اور سسکی بھر کر فاطمہ کی طرف دیکھنے لگیں، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اماں جان اسے ہلا ہلا کر بہت کچھ کہتی رہیں، مگر وہ کچھ بھی نہ بولی۔ اماں جان نے پریشان ہو کر ہادیہ کا نمبر ملایا اور اسے فاطمہ کی حالت بتا کر فوراً پہنچنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہادیہ آ گئی۔ فاطمہ کو یوں بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ اس کے گلے لگ کر مسلسل ہنا، علیشہ کی ڈیتھس کے بارے میں بتا کر روتی رہی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی ایک دم نمی سی آنے لگی اور پھر اس نے ایک دم سسکی بھری قدرے بلند آواز میں چیخ مار کر رونے لگی۔ اماں جان بھی دونوں کو یوں روتے دیکھ انتہائی پریشان ہو رہی تھی۔ سکینہ اور سب ملازمائیں اکٹھی ہو گئیں اور سب اس خبر کے بارے میں جان کر انتہائی دکھی اور افسردہ ہونے لگی۔ اگر ہماری فاطمہ بیٹا کے ٹخنے کی چوٹ نہ لگتی تو شاید وہ بھی اس حادثے کی نذر ہو جاتی۔ یا اللہ، تیرا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، تو نے ہماری بیٹی کی جان بچا لی۔ سکینہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر چھت کی طرف دیکھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو فاطمہ ایک دم سکینہ کی طرف چونک کر دیکھنے لگی۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری بچی پر کرم کیا۔ اس کو ٹرپ پر نہ جانے کا کتنا دکھ ہو رہا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ پاک اسے تھوڑی تکلیف دے کر اتنے بڑے حادثے سے بچا رہا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں صرف وہی جانتا ہے، ہم انسان تو صرف شکوے کرتے رہتے ہیں۔ اماں جان نے آہ بھر کر افسردہ لہجے میں کہا تو ہادیہ اور فاطمہ ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ ہمیں صرف اپنوں کی جانے کا دکھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہماری سب دوستیں بھی تو ہماری اپنی تھیں، فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تو اماں جان نے آہ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب بیٹھ کر محبت سے اپنے ساتھ لگایا۔ جو انسان جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ ہی دکھ محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر۔ ہم تمہاری دوستوں کو زیادہ نہیں جانتی، لیکن تمہاری تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔
اب بھی تم ان کے لیے دکھی ہو رہی ہو تو تمہیں دکھی دیکھ کر ہم سب افسردہ ہو رہے ہیں۔ بات تو دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے کی ہوتی ہے۔ اماں جان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو وہ اماں جان کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیتھی کی مارینا سے ایک دو بار ملاقات ہوئی مگر کیتھی نے اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیا۔ البتہ جوائے اسے جب بھی دیکھتا اسے سویٹ سی اسمائل دیتا اور جواب میں وہ بھی آنکھوں کے معنی خیز اشارے سے اس کی اسمائل کا جواب دیتی۔ وہ ہر لڑکے اور لڑکی سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ کبھی وہ کسی کے پاس کھڑی ہوتی تو کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر چیٹ کر رہی ہوتی۔ وہ جہاں بھی موجود ہوتی کیتھی وہاں سے ہٹ جاتی۔ مارینا اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ کیتھی کو ہمیشہ اس کی معنی خیز نظروں سے خوف آتا تھا۔ کیتھی کالج پہنچی تو مارینا جوائے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کیتھی اسے دیکھ کر ایک دم چونکی۔ ہے کیتھی، میٹ مارینا، جوائے نے مسکرا کر دونوں کا تعارف کروایا۔ کیتھی نے ہائے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ کیتھی، واٹ ہیپنڈ؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ آئی ایم بزی، کیتھی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شی از یور گرل فرینڈ؟ مارینا نے جوائے سے پوچھا۔ یس اینڈ آئی لو ہر ٹو مچ، جوائے نے مسکرا کر کہا اور دونوں باتیں کرتے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ مارینا کے سنہری گھنگھریالے بال اور خوبصورت چہرہ، بھوری آنکھیں اور سویٹ اسمائل کے ساتھ اسمارٹ فگر ہر کسی کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا اور وہ ڈریسز بھی بہت آڈ پہنتی تھی۔ اتنی بیوٹی کے باوجود بھی وہ کیتھی کو اٹریکٹ نہیں کرتی تھی۔ کیتھی اپنی آرٹ کلاس سے باہر نکلی تو مارینا اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کیتھی اسے دیکھ کر منہ پھیر وہاں سے جانے لگی۔ کیتھی، پلیز لسن، تم میری بات تو سنو، مارینا نے اسے آواز دے کر کہا تو کیتھی نے ایک دم مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ مارینا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، کیتھی نے گہری سانس لیتے کہا اور وہاں سے چل پڑی۔ کیا بات ہے، تم مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی؟ مارینا نے جان بوجھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو کیتھی کو اس کا لمس بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ کیا ہوا؟ مارینا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے اتنی فرینکنس پسند نہیں، کیتھی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور وہاں سے جانے لگی۔ تم مجھے بتائے بغیر نہیں جا سکتی کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ مارینا نے قدرے سنجیدہ انداز میں پوچھا تو کیتھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم مجھے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتی ہو، کیتھی نے خفگی سے کہا۔ کیا میں تمہیں بہت بری لگتی ہوں؟ مارینا نے ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر کر گلوگیر آواز میں کہا تو کیتھی نے ایک دم گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیتھی کا دل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بیقرار ہونے لگا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، کیتھی بامشکل بولی۔ کیتھی، میں بہت ڈپرائیوڈ ہوں۔ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، نہ پیرنٹس، نہ بہن بھائی، اور فرینڈس بھی بہت کم ہیں جن سے میں دل کی بات کہہ سکوں، مارینا نے قدرے آ بھر کر افسردگی سے کہا تو کیتھی کا دل پسیجنے لگا۔ اس کی حالت بھی تو ایسی ہی تھی، اس کے بھی ماں باپ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بہن بھائی، نہ فرینڈ سوائے جوائے کے۔ کیتھی نے آ بھر کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر سوری کہا۔ اٹس آل رائٹ، مارینا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ دباتے کہا اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ تم نے میری فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیتھی۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہمارے چہروں پر کچھ اور لکھا دکھائی دیتا ہے مگر دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ میرے چہرے پر ایسا کیا لکھا ہوتا ہے کہ شروع میں اکثر لوگ مجھ سے ایسا ہی بیہیو کرتے ہیں، پھر جب ان کی مجھ سے دوستی یا فرینکنس ہوتی ہے تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے دل میں ان کی کتنی محبت ہے۔ مارینا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے کہا تو کیتھی نے زبردستی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دونوں چلتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ کیا جوائے نے بھی تمہیں دیکھ کر ایسے ہی بیہیو کیا تھا؟ کیتھی نے پوچھا۔ نہیں، ہی از سو سویٹ، تمہارا بوائے فرینڈ ہے، بس جب بھی مجھے ملتا ہے تمہاری ہی تعریفیں کرتا ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا؟ مارینا نے مسکرا کر بتایا۔ ہاں، بہت زیادہ، کیتھی نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ گڈ، کیا تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ مارینا نے پوچھا۔ ہاں، کیتھی نے پھر مسکرا کر جواب دیا۔ تو پھر ابھی کیوں نہیں کرتے؟ مارینا نے پوچھا۔ اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد، کیتھی نے جواب دیا۔ گڈ، مارینا نے مسکرا کر سر ہلایا اور کیتھی کے چہرے کو محبت سے چھوتے اسے گڈ بائے کہہ کر چلی گئی۔ کیتھی حیرت سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ اسے مارینا کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
اس کے ٹچ کو اس نے پھر اچھا محسوس نہ کیا۔ وہ اپنے دل کی حالت نہ بتاتی تو شاید وہ کبھی اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہوتی۔ اسے اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہوئی تھی اور وہ اسے اچھی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے عجیب سی کمپلیکس پرسنالٹی لگ رہی تھی، مگر اس سے مل کر اس کا دل خوش نہ ہوا تھا، بلکہ بہت سے وہموں کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ لائبریری بھی نہ گئی اور گھر چلی آئی۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ مسز ولسن اسے یوں پریشان دیکھ کر قدرے حیران ہوئی۔ کیا تم نے آج پھر لائبریری میں کچھ ایسا ویسا پڑھ لیا ہے؟ کیا اپسیٹ ہو رہی ہو؟ مسز ولسن اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے پوچھنے لگیں۔ نہیں، بس یوں ہی اپسیٹ ہو رہی ہوں، کیتھی نے آ بھر کر جواب دیا۔ بغیر کسی ریزن کے؟ مسز ولسن نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی دل یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے، اور اسے خود بھی میں سمجھ نہیں پاتی، کیتھی نے آ بھر کر کہا۔ لیکن کیتھی یوں ہی پریشان نہیں ہو سکتی، ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ بتاؤ مائی ڈیئر، کیا بات ہے؟ مسز ولسن نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے کہا۔ تو کیتھی کچھ سوچ کر اسے کچھ بتانے ہی لگی کہ مسز ولسن کا موبائل بجا اور وہ فون سننے چلی گئی۔ کیتھی سر جھٹک کر بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔